کہ جس سے فاطمہ نے محبت کیا، جس سے اہل بیت نے محبت کیا، عداوت اس سے کہ جس نے اہل بیت کے جو دشمن ہیں ان سے عداوت. اس لیے ہمارے یہاں تولا بھی ہے اور تبرہ بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، اور دونوں عبادت میں شمار ہوگا، دونوں عبادت میں شمار ہوگا. تو قرآن کی آیت جو میں نے شروع کیا، انشاءاللہ کل گفتگو ہو سکتا ہے تو آگے بڑھے. آج اتنا سمجھ لیجئے کہ اللہ نے نبی کو یہ پیغام دیا اور کہا کہ اے میرے نبی، یعنی میرے رسول، ان سے یہ کہو کہ آج یہ آئے ہیں اجر رسالت دینے کے لیے، تو ان سے یہ کہو مال و دولت نہیں چاہیے، بلکہ اجر رسالت میں کیا چاہیے؟ محبت چاہیے. کس کی محبت چاہیے؟ اقربا کی محبت چاہیے. کون سے اقربا؟ جو الف سے ہوتے ہیں، الف سے ہوتے ہیں، عین والے نہیں. تو ہماری اور آپ کی نظریں اور کچھ لوگوں کی نظریں دھوکہ کھا گئیں کہ اقربا سے مراد وہی ہے کہ جو نبی کے قریبی بیٹھتے ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو کھاتے پیتے ہیں، جو دفن ہو گئے وہ نبی کے قریبی ہیں. یہی لوگ سمجھ رہے ہیں. لیکن خدا بھلا کرے، علامہ سیوطی کا علیہ رحمہ کا کہ انہوں نے لکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابن عباس نے سوال کیا کہ یا نبی اللہ یہ بتائیے کہ قرآن جو محبت اور مودت مانگ رہا ہے وہ کس کی مانگ رہا ہے؟ اقربا کی مانگ رہا ہے. تو اب اقربا ہیں کون؟ اقربا ہیں کون؟ تو نبی نے فرمایا وہ جو قریبی بیٹھے رہتے ہیں یا جو دفن ہو گئے ہیں انہیں قریبی نہ سمجھنا، بلکہ یہاں محبت اور مودت جو اللہ نے مانگی ہے وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ حسن ہیں، وہ حسین ہیں، یہ اہل بیت ہیں. ان کی محبت فرض کی گئی ہے، یعنی واجب ہے کہ انسان ان سے محبت اختیار کرے، واجب ہے کہ ان سے محبت اختیار کرے. اس لیے بغیر ان کی محبت کے کوئی بھی مراحل طے نہیں ہو سکتے ہیں، چاہے وہ قبر کا ہو، چاہے وہ اعراف کا ہو، چاہے وہ جنت کا ہو، کوئی بھی مراحل طے نہیں ہو سکتے ہیں. اسی وقت سارے مراحل بخوبی طے ہو سکتے ہیں کہ جب ایک ہاتھ میں قرآن لے کے جائے اور دوسرے ہاتھ میں محبت اہل بیت لے کے جائے. محبت اہل بیت وہ عظیم شے ہے. خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس کو اللہ نے یہ نعمت عطا کیا ہے. اپنے ماں باپ کو دعا کر دینا چاہیے کہ انہوں نے ایسی تربیت کیا کہ ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے. نبی کی حدیث بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب بھی آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک محسوس ہو تو اپنے ماں کے لیے دعا کیا کرو کہ اس نے اس طرح تربیت کیا ہے. بس عزادار و مجلس تمام ہو گئی. محبت کے لیے کہا گیا تھا اور واجب قرار دیا گیا تھا، اور نبی سے سوال بھی ہوا تھا تو نبی نے بتا بھی دیا تھا کہ کس سے محبت کرنا ہے. وہ علی کا نام تھا، وہ حسن کا نام تھا، وہ حسین کا نام تھا، وہ فاطمہ کا نام تھا. لیکن اللہ اکبر کیسے تھے وہ کلمہ پڑھنے والے. آپ ذرا احساس کیجئے کہ کتنی کمسن تھی شہزادی کونین، 18 سال کی، اور 18 سال کے عمر میں شہزادی کو یہ نوحہ پڑھنا پڑا کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. یعنی وہ مصائب پڑھے کہ اگر دن پہ پڑھتے تو مثل تاریک رات میں بدل جاتے. یہ ہم نے پڑھا اور آپ نے سنا، لیکن اسی کو ذرا سا اپنے دل میں اتاریے.
اس لیے کہ جب دل میں ٹھیس پہنچتی ہے تبھی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں اور دہن سے آواز نکلتی ہے اور جنت البقیع کا رخ کر کے انسان آواز دیتا ہے، ہائے میرے شہزادی، اتنی کم سنی کے عالم میں اتنے مصائب ہو گئے۔ کرو عزادارو ماتم، سوچ تو لیجئے تھوڑا، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ کیسے یہ بات پڑھی جائے؟ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ممبر سے پڑھی نہیں جا سکتی ہے لیکن کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ظالم نے ایسا ظلم کیا کہ فاطمہ کا بچہ شہید ہو گیا۔ غور فرما رہے ہیں؟ اولاد والو، خدا تمہاری گودیاں آباد رکھے، تمہاری بیٹیاں سلامت رہیں۔ پوچھو کسی باپ سے کہ جب اس کی بیٹی پہ وہ وقت ہوتا ہے کہ ولادت کا موقع قریب ہو تو ماں باپ کتنا خیال کرتے ہیں، کتنا خیال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے عالم میں شہزادی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا۔ اور فاطمہ دہائی دیتی رہ گئی، دہائی دیتی رہ گئی۔ اور وہ جو آگ جلانے والا آیا تھا، خدا کی لعنت ہو اس پہ، شہزادی نے اس سے کہا کہ اس میں تو حسن اور حسین جیسے بچے موجود ہیں۔ اے خطبہ جمعہ میں حسن اور حسین کے نام لینے والوں، کبھی کبھی حسن اور حسین کا وہ وقت بھی یاد کر لیا کر لو کہ جب تازیانہ مارنے والے نے مارا تو بچے دیکھ رہے تھے۔ بچے دیکھ رہے تھے۔ سوچو وہ وقت کیسا گزرا ہوگا حسن اور حسین کے لیے، کیسے دیکھا ہوگا زینب و کلثوم نے، کیسے دیکھا ہوگا علی نے۔ بازادارو، اس نے آگ لگا دیا، دروازہ جل گیا، اور پھر جلتا ہوا جب دروازہ گرا ہے شہزادی پہ تو روایت میں ملتا ہے ایک چیخ شہزادی نے ماری، آواز دی، فضہ دوڑو، محسن شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اے فاطمہ کے چاہنے والو، کبھی اس بات کو یاد کر کے بھی رو لیا کرو کہ وہ خاتون جو 18 سال کی تھی، جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں گی، روایت میں ہے کہ شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، تو بتاؤ وہ جو دن گزارے ہیں انہوں نے کیسے گزارا ہوگا، کیسے گزارا ہوگا، کیسے گزارا ہوگا۔ لیکن ہاں عزادارو، روایت میں ہے کہ ادھر شہزادی پسلیوں کو پکڑے ہوئے فضہ کو بلا رہی ہیں، فضہ آ رہی ہیں کہ وہ لوگ جو آئے تھے دروازے کو جلانے کے لیے، وہ کئی لوگ تھے اور سب گھر میں گھس گئے اور علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا۔ سوچو کیا مصیبت ہوئی ہوگی۔ نوجوان موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خدا یہ منظر نہ دکھائے کسی اولاد کو کہ جو حسن اور حسین نے دیکھا
ماں کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور باپ کے گلے میں رسی کا پھندا ڈلا ہوا ہے۔ کس میں اتنا ہمت ہے کہ پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں تو فوراً اٹھ جائے؟ لیکن اللہ اکبر، شہزادی نے ایک مرتبہ فضہ کو دیکھا، کہا فضہ علی کہاں چلے گئے؟ کہا شہزادی ان کو تو لوگ باہر لے کے چلے گئے اور اس عالم میں لے کے گئے ہیں کہ انہیں رسی میں جکڑ دیا گیا ہے۔ اب ذرا سوچو کہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں اس کے اندر اتنی طاقت کیسے ہو جائے گی کہ وہ اٹھ جائے۔ لیکن اللہ اکبر، امامت کی محافظت، امامت کی محافظت، اس لیے فاطمہ اس شخصیت کا نام ہے کہ اللہ نے اس منزل پہ رکھا تھا کہ جب امامت پہ کوئی وقت پڑا تو فاطمہ کام آئی تھی، اور نبوت پہ وقت پڑا تھا تو فاطمہ کام آئی تھی۔ نبوت کی بھی مدد کیا فاطمہ نے، اور امامت کی مدد اس وقت کیا کہ جب پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن اپنے آپ کو دکھ اور درد جو تھا اسے بھلایا اور آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ مجمع لگا ہوا ہے اور علی کو لوگ کھینچتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں، کھینچتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں، کھینچتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں۔ یہ مدینے والے تھے جو علی اول کو رسی میں باندھے ہوئے تھے اور کھینچتے ہوئے لے کے جا رہے تھے۔ وہ کوفہ اور شام والے تھے کہ جو علی چہارم میں امام، لیکن ان میں اور ان میں بڑا فرق تھا۔ ان علی کو دیکھا گیا کہ یہ تنہا رسی میں بندھے ہوئے ہیں، لیکن سید سجاد کے لیے ملتا ہے کہ ایک رسن تھی 12 گلے تھے، اور وہ کوفہ اور شام کے مناظر، یہی وجہ ہے کہ سید سجاد زندگی بھر یہ کہہ کے روتے تھے، الشام الشام الشام۔ اللہ اکبر۔ لیکن مدینے میں یہ دیکھا گیا کہ جب شہزادی نے دہائی دیا اور کہا کہ ابو الحسن کو چھوڑو ورنہ اپنے سر کے بالوں کو پریشان کروں گی، میں نے کہا اور آپ نے سنا، لیکن مدینے والوں نے دیکھا کہ جب شہزادی نے یہ کہا تو مسجد نبوی کی دیوار بلند ہونے لگی اور کہا کہ علی کو چھوڑ دو ورنہ قیامت آ جائے گی۔ بس مجلس تمام ہو گئی، انشاءاللہ کل مصائب ہوں گے۔ آج فاطمہ نکلی نا علی کو چھڑانے کے لیے تو دہائی دیا اور لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا۔ بازادارو، یہ مدینہ تھا کہ جہاں کم سے کم فاطمہ کے بعد کی یہ اہمیت تھی، لیکن وہ کربلا تھا کہ جس کربلا میں ایک بہن کبھی ایک اونچے ٹیلے پہ جاتی تھی، لیکن ایسا ٹیلا تھا کہ روایت میں ہے کہ جاتی تھی واپس آ جاتی تھی، اور بھائی کا گلا کند خنجر کے نیچے، بہن تڑپ رہی ہے، بھائی کی خبر کیسے ملے؟ ایک مرتبہ روایت میں بڑی کوششوں سے زینب نے اس سفر کو طے کیا، اور جب ٹیلے پہ پہنچی تو کیا دیکھا کہ بھائی کا گلا ہے، شمر کا کند خنجر ہے، منادی کی ندا ہے، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ اے فاطمہ، تمہارا لال میدان کربلا میں
نواسا شہید ہو گیا۔ اے فاطمہ، کل علی کو آپ نے چھڑا لیا تھا، آج آپ کا بیٹا میدان کربلا میں عجب نہیں فاطمہ جواب دے۔ اے میرے ذاکر، جب حسین کے گلے پہ خون خنجر چل رہا تھا تو میں دامن پھیلائے ہوئے تھی، آواز دے رہی تھی، آ میرے لال حسین، میری آغوش میں آ جا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبون ما تم حسین۔